Rahim. Honorable subscribers throughout the world, my friends, followers, Hazreen o Samain o Nazareen, I am Professor Hafiz Abdul Mannan Darwish speaking to you again from Kasre Darwish, Islamabad. Assalamu alaikum. How are you? उम्मीद है आप तमाम अहबाब बखैरियत होंगे। गालिब ने कहा था हुई ताखीर तो कुछ बाइस से ताखीर भी था। हुई ताखीर तो कुछ बाइस से ताखीर भी था। कुछ थोड़ी सी ताखीर हो गई मसरूफियात की वजह से। बहरहाल अल्लाह ताला की तौफीक के साथ हम अपना काम जारी रखे हुए हैं। है मश्क सुखन जारी चक्की की मशक्कत भी। है मश्क सुखन जारी चक्की की मशक्कत भी। एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। तो जिंदगी के मामला साथ साथ चल रहे। आज हम एक बात करेंगे। बेवाओं का आलमी दिन 30 जून को होता। मैंने इस पर सोचना शुरू किया कि ये जो बेवाओं का आलमी दिन क्या होता है। क्या बेवा खवातीन को सड़कों पे खड़ा कर दिया जाता है और माशरे में उन मजलूम खवातीन को मजीद जलील किया जाता कि ये बेवा औरतें हैं। ये क्या है? ये जो दिन हम मना रहे हैं, मैंने भी इस साल काम शुरू किया ना, बच्चों का दिन, माओं का दिन, और ये क्लियर तो होता नहीं है, गोल मोल की बात कर लेते हैं। क्या जो इंसान इंसानों के साथ जुल्म करते हैं, जुल्म का दिन होता है, इस्तेहसाल का दिन होता है, क्या होता है? बेवाओं का दिन। बेवा पहले नंबर पे तो बात हम करें कि 1960 और 80 के दरमियान जब हुकूमत सख्त थी, पहले अयूब खां का दौर था, उसने काफ़ी काबू किया हुआ था दुकानदारों को। ये मजहबी तफरकाबाज जो लोग हैं, इनको काबू किया हुआ था। फिरका परस्त लोग हैं, काबू किया हुआ था। उन्होंने भी अपनी दुकान चलानी थी। अयूब खां को तो कुछ कह नहीं सकते थे। इधर मगरबी पाकिस्तान में अमीर मोहम्मद खां था और उधर कभी लेफ्टिनेंट जनरल आजम और कभी अब्दुल मुनीम खां मशरकी पाकिस्तान। सख्त गवर्नमेंट थे। उन्होंने सोचा, इन्होंने ये जो तफरकाबाज थे, चलो बरेलवी देवबंदी वहाबी को लड़ाना शुरू कर दे। वो बड़ी लंबी कहानियां हैं और मेरे सामने, क्योंकि मैं खुद उन दिनों कुरान पाक पढ़ रहा था, कर रहा था, और मदरसों में आना जाना और मौलवियों से, आम लोगों से मिलना जुलना, दिलचस्पी तो थी ना पूरी। एक फैसलाबाद का वाकया याद आता कि एक मस्जिद में हमारे जानने वाले थे, उनका नाम है मौलाना इल्मुद्दीन था। वहाँ बरेलवी भी लोग थे काफ़ी सारे और देवबंदी वहाबी भी थे। उन्होंने कहा, मौलाना ये एक बात बताइए, ये 11वीं जो होती, 11वीं का ख़त्म होता, 11वीं होती, ये जायज़ है कि नाजायज़ है? अब वो मौलाना इल्मुद्दीन जो थे वो तफरकाबाज नहीं थे ना, वो ख़ानदानी मौलवी थे, फितरती मौलवी थे। उन्होंने फरमाया बिल्कुल जायज़ है। उन्होंने कहा जी दलील दे, किस तरह जायज़ है? उन्होंने फरमाया कि जायज़ इस तरह से है कि आधे कहते हैं कि देनी चाहिए, वो भी खाते हैं, और आधे कहते हैं नहीं देनी चाहिए, ये तो शिरक है, गैर, जो भी कुछ कहते हैं। लेकिन बात यह है कि खाते दोनों ही हैं। जो 11वीं के मुखालिफिन थे, उनसे मैंने खुद ही पूछा था कि यार ये चलो हम लोग नहीं देते, खाना चाहिए? हाँ जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के खा जाएं, क्योंकि अल्लाह का रिज़्क है।
اگر نہیں کھائیں گے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے. اللہ بھی کمال کے ناراض ہو جائیں گے. اس لیے دینا منع ہے، کھانا جائز ہے. تو بہرحال وہ بات ختم ہو گئی. وہاں جو بھی کچھ ہوا وہ پھر انشاءاللہ جب جو موقع ملے گا میں اور بہت ساری باتیں، لا تعداد باتیں. بیوہ جو خواتین ہوتی ہیں، قرآن پاک میں کیا آتا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں، مارے جائیں، ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے مگر تمہیں شعور نہیں. اچھا، ایک تو جو عورت ہے بیچاری، اس کا میاں اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، سب کچھ لٹ گیا. عورت کا سرمایہ اس کا شوہر ہوتا نا. دوسرا یہ کہ وہ ساری عمر اسی طرح گزارے گی. اب بعض ناقص العقل یا عقل کے اندھے، یہ بعد میں کبھی آپ کو بتاؤں گا یہ عقل کے اندھے ہوتے کون ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو نا قرآن میں تضاد ہے. استغفر اللہ. ایک طرف اللہ کہتا وہ شہداء جو ہیں وہ تو مردہ مرے نہیں ہیں، تمہیں شعور ہی نہیں ہے. جب نکاح ٹوٹا ہی نہیں تو نکاح پہ نکاح کرنا یہ کس طرح سے ہے؟ تضاد ہے نا قرآن میں. استغفر اللہ. تضاد قرآن میں نہیں ہے، ہماری اپنی عقل میں تضاد ہے. آپ کو پتا نا ہندو مذہب میں جب بھی کوئی مرد فوت ہو جاتا تھا، صدیوں تک، صدیوں تک اس کی جو بیوی ہوتی تھی اس کو جبرن جلا دیا جاتا تھا، ستی کر دیا جاتا تھا. اس کے ساتھ رسم ستی، جن لوگوں نے ہسٹری پڑھی ہو آپ کو یاد ہو. انگریزوں نے جو 90 سالہ دور انڈیا پہ انہوں نے قبضہ کیا، برٹش گورنمنٹ نے، اور کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن کم از کم اس گندی رسم کو، یہ رسم ستی کو ختم کر دیا تھا، قانوناً پابندی لگا دی. بعد میں بھی کبھی کبھار یہ اس طرح کے کیسز ہو جاتے ہیں کہ یہ جو پرانے رسم پرست قسم کے لوگ ہیں یہ یہی کرتے. اسلام اللہ کا دین، قرآن اللہ کی کتاب ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ جس شخص نے اللہ کی خاطر قربانی دی، وہ اور اس کے جو لواحقین ہیں وہ اس قربانی کا ان کو ریوارڈ دیا جا رہا ہے، انعام دیا جا رہا ہے قدرت کی طرف سے. اس طرح کے نام نہاد مذاہب کو ایک طرف چھوڑ دیں. اس لیے یہ قرآن میں تضاد نہیں، ہماری عقل میں تضاد ہے. تو اس لیے قرآن پاک اللہ کی کتاب میں واضح موجود ہے. اور میری اپنے جاننے والی کتنی خواتین ہیں جن کے شوہر شہید ہو گئے اور پھر اس کے بعد انہوں نے شادیاں کی، بال بچے ہوئے، کسی کے نہیں ہوئے، لیکن مطلب ان کو ایک باعزت زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتا دیا. اور یہ وہ فرق ہے لمبی، کیونکہ زیادہ ہم مذہبی بحث تو نہیں کر سکتے نا. آپ کو پتا عیسائی لوگوں میں عرصہ تک طلاق کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. یہ راجپوت برادری جو ہندو ہی تھے، زیادہ تر ہمارے بڑے وہ تو ہندو ہی تھے، ان میں بھی طلاق کا اس طرح کا کوئی جواب. وہ تو غیر مسلم تھے، ان کا کیا مسئلہ؟ مسئلہ تو ہے ہمارا. ہم مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں، یا بغیر پڑھے، بغیر خود مطالعہ کیے کہ ہمارے بڑوں نے یہ کہا تھا بس وہی ہے. اگر آپ نے اسی بات پہ رہنا تھا تو ادھر ہی رہتے نا. یہ اسلام کیوں قبول کیا؟ تو بہرحال ہم اس بات کو لمبا نہیں کریں گے. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ آپ بھی، میں بھی، آپ بھی کوشش ہم کریں. ہم پیسے کمانے کے لیے نہیں ہیں یہاں بیٹھے ہوئے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ معاشرے کو ہم موٹیویٹ کریں. آپ دائیں بائیں خود سمجھیں اور پھر لوگوں کو سمجھائیں کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو پھر اسلام کیا کہتا ہے.
کس چیز کے بارے میں اسلام کیا حکم دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم باتوں کی حد تک بہت ہیں. یوں تو مرزا بھی ہیں، سید بھی ہیں، افغان بھی ہیں. یوں تو مرزا بھی ہیں، سید بھی ہیں، افغان بھی ہیں. سچ بتاؤ تو مسلمان بھی ہیں. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو. سچ بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. تو ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم سچے مسلمان بنیں. قرآن فہمی شروع کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جب سمجھ لیں تو پھر وہی بات ہے کہ جو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور تم میں سے بہتر وہ ہے جو خود بھی قرآن پڑھے سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے. یہ نہیں کہ میں نے حفظ کر لیا بس ٹھیک ہے، میرے پلے اپنے کچھ ہے یا نہیں ہے، بس میں مسلمان ہوں باقی سب ایسے ہیں. تو آخر میں دوبارہ جو ہے اللہ کا شکر ادا کریں اور اسی بات پہ بات ختم کریں. انت مولانا ونصرنا علی القوم الکافرین، انت مولانا ونصرنا علی القوم الظالمین، انت مولانا ونصرنا علی القوم الفاسقین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الہ العالمین ہماری غلطیاں، کوتاہیاں، لغزشیں معاف فرما اور ہم سب کو اس نیک کام کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما. والسلام.